السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آج ہم آپ لوگ کو پڑھائیں گے بہمنی عہد میں اردو، یعنی بہمنی دور میں اردو۔ قیام اس کا 1347 عیسوی میں ہوا۔ اس کا قیام 1347 عیسوی میں ہوا۔ عین الدین گنج العلوم۔ عین الدین گنج العلوم کوئی تصنیف دستیاب نہیں، ان کی کوئی تصنیف دستیاب نہیں، کوئی تصنیف نہیں لکھی گئی ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، جو فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں گلبرگہ آئے، جو فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں گلبرگہ آئے۔ کون تھے؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز۔ حضرت نظام الدین اولیاء۔ حضرت نظام الدین اولیاء۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز جو تھے حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ اور خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے شاگرد تھے، یعنی کہ چیلے تھے۔ خواجہ نصیر الدین چراغ کے شاگرد تھے یعنی چیلے تھے۔ تصانیف، ان کی تصانیف کون سی ہیں؟ سراج العاشقین، ہدایت نامہ، سراج العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ ماسہ، رسالہ بارہ ماسہ، رسالہ بارہ ماسہ، شاہکار نامہ، شکار نامہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ، ان کی نظم ہے۔ تلاوت الوجود، ان کی تصانیف کون کون سی ہیں؟ معراج العاشقین، ہدایت نامہ، رسالہ بارہ ماسہ، شکار نامہ، تمثیل نامہ، چکی نامہ، یہ ایک نظم ہے۔ تلاوت الوجود۔ نوٹ: معراج العاشقین جو اب تک اردو کی پہلی نثری تصنیف مانی جاتی رہی۔ معراج العاشقین کیسی نثری تصنیف ہے؟ معراج العاشقین جو اب تک اردو کی پہلی نثری تصنیف مانی جاتی رہی۔ نہ صرف اس دور یعنی بہمنی دور کی تصنیف نہیں ہے، یہ کیول ایک بہمنی دور کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ اس کے مصنف خواجہ گیسو دراز خواجہ گیسو دراز کے بجائے مخدوم شاہ سینی، مخدوم شاہ حسینی بیجاپوری ہیں، جنہوں نے 11ویں صدی ہجری کے نصف آخر میں یعنی آخری سال میں 12ویں صدی کے اول میں، 11ویں صدی کے آخر میں اور 12ویں صدی کے اول میں یعنی شروعات میں تلاوت الوجود تلاوت الوجود کے نام سے ایک رسالہ لکھا تھا، ایک پتریکا لکھی تھی۔ جمیل جالبی 125 جلد اول باب دوئم۔ فخر الدین نظامی۔ اگلا ہے فخر الدین نظامی، قدم راؤ۔ ان کی کون سی تصنیف ہے فخر الدین نظامی کی؟ قدم راؤ۔ میرانجی شمس الاشاق، ان کی کون سی ہے؟ خوشنامہ 117 اشعار پر مشتمل ہے۔ خوشنامہ جو ہے وہ 117 اشعار پر مشتمل ہے، یہ ایک نظم ہے۔ یہ 117 اشعار پر یعنی 117 شعر اس میں لکھے گئے ہیں، جن کا وزن ہندی ہے یعنی یہ ہندی ملاوٹ ہے اس میں، اور جس میں خوشنامی ایک نیک سیرت لڑکی، خوشنامی جو ہے وہ ایک نیک سیرت، ایک اچھی ایماندار نیک سیرت لڑکی کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔
اسے ایک بات چیت کرنے کا ایک ذریعہ، ایک موضوع سخن، ایک نیک سیرت لڑکی کو بنایا گیا ہے جس کا نام خوشنامی ہے، اور اسی کے نام پر نظم کا نام خوشنامہ رکھا ہے۔ اسی کے نام پر اس نظم کا نام خوشنامہ رکھا ہے۔ خوش نغز جو ہے بہتر اشعار اور نو ابواب پر مشتمل ہے۔ اس کے اشعار جو ہیں، شعر جو ہے وہ بہتر ہیں اور ایک اچھی مثنوی لکھی گئی ہے۔ بہتر اشعار اور 9 ابواب پر 9 جلدوں پر مشتمل ہے، 9 جلدوں پر لکھی گئی ہے۔ ہر باب کا پہلا مصرع خوش پوچھی یا خوش کہی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ ہر باب کا پہلا مصرع، پہلا شعر جو ہے خوش پوچھی یا خوش کہی کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔ شہادت التحقیق شہادت التحقیق شہادت التحقیق یہ میراجی کی ایک طویل نظم ہے۔ طویل مینس ہوتا ہے لمبی۔ یہ میراجی کی ایک طویل نظم ہے جو 1563 اشعار پر مشتمل ہے۔ 563 اشعار پر مشتمل ہے۔ شہادت التحقیق یہ میراجی کی ایک طویل یعنی ایک لمبی نظم ہے جو 563 اشعار پر مشتمل ہے۔ مغز مرغوب جو ہے مختصر نظم ہے، یعنی ایک چھوٹی نظم ہے جو 8 ابواب اور 23 اشعار پر مشتمل ہے۔ مغز مرغوب جو ہے وہ مختصر یعنی ایک چھوٹی نظم ہے جو 8 ابواب 8 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 8 ابواب ہیں اس کے اور 23 اشعار ہیں، 23 شعر لکھے گئے ہیں۔ نثری تصانیف جو ہے وہ مرغوب القلوب، دل ترنگ، گل باش۔ نثری تصانیف ان کی کون کون سی ہے؟ مرغوب القلوب، جل ترنگ، گل باش، مرغوب القلوب۔ اشرف بیابانی، لازم مبتدی، اشرف بیابانی لازم مبتدی۔ 198 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم ہے۔ طویل یعنی ایک لمبی نظم ہے جسے 36 عنوانات کے تحت، اس میں 36 عنوان ہیں، 36 عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اسے بانٹا گیا ہے، 36 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ اس نظم میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے جن کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں عام طور پر پڑتی ہے۔ لازم المبتدی میں واحد باری عربی فارسی اردو کی ایک منظوم لغت ہے۔ واحد باری عربی فارسی اردو کی ایک منظوم لغت ہے۔ عربی فارسی اردو کی ایک منظوم لغت ہے۔ واحد باری عربی فارسی اردو کی ایک منظوم لغت ہے جو امیر خسرو کی منظوم لغت، امیر خسرو کی کون سی لغت؟ خالق باری کی روایت سے تعلق رکھتی ہے۔ خالق باری کی روایت پر یعنی اسی خالق باری کی طرز پر اس سے تعلق رکھتی ہے یعنی میل کھاتی ہے۔ نوسرہار کیا ہے؟ نوسرہار 909 ہجری 1513 عیسوی جو کہ مثنوی کی حیت میں مرثیہ ہے، لکھی گئی ہے۔ یہ ایک مرثیہ ہے۔ اس میں اشرف نے واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین کو موضوع سخن بنایا ہے۔ اس میں اشرف نے واقعہ کربلا یعنی کربلا کے واقعات اور شہادت امام حسین
کو موضوع بنایا ہے۔ ان شہادت امام حسین کو دھیان میں رکھ کر اس کو لکھا ہے۔ قصہ آخر الزماں۔ قصہ آخر الزماں۔ قصہ آخر الزماں کیا ہے؟ قصہ آخر الزماں جمیل جالبی کے مطابق بعض تذکروں میں اس تصنیف کا بھی ذکر ہے۔ کس کا؟ قصہ آخر الزماں کا۔ بہمنی دور کے دیگر شعراء میں قطب الدین فیروز۔ بہمنی دور کے کون کون سے شعراء ہیں؟ قطب الدین فیروز، یہ پرتنامہ مشتاق اور لطفی، یہ پرتنامہ مشتاق اور لطفی کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس میں مشتاق اور لطفی کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب